تو فرعون نے کہا کہ میرے پاس اتنے ہزار جادوگر ہیں. یعنی انہوں نے اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ حکومت کی پاسداری کے لیے جادوگروں کو رکھا جاتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس نے کہا بلاؤ اپنے جادوگروں کو. جب جادوگر آئے تو انہوں نے اپنا جب منتر پڑھا تو ابلیس نے جب ایک منتر پڑھا تو سارا جادو ختم. تو اس کے بعد کے جو الفاظ اس نے کیسے کہے کہ اتنا عاجز ہو کر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, اللہ اتنے کمالات دے کر مجھے اپنا بندہ نہیں سمجھتا. یعنی وہ جو مہارت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس لیے کہ اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے اور یہ خدا بن کے بیٹھ جائے. حیرت کی بات ہے, اس کے اندر جتنی بھی کار فرمائیاں ہیں یہ اس کے ابلیس اور تلبیس ہے, یہ عقیدے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ جو ہے نا شیاطین اپنا تصرف کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نا جی ہر چیز کی پھر ایک خوراک ہے, ہر شیاطین کی کچھ شرائط ہے. کوئی کہتا ہے مجھے خون دو, کوئی کہتا ہے مجھے سندور دو, کوئی کہتا ہے مجھے یہ دو, کوئی کہتا ہے مجھے وہ دو. یہ چیزیں ان کو یہ طریقے بتاتی ہے اپنے خوراک, اور ان سے اپنی پوجا کراتی ہے. حالانکہ ان کی اصل چیز وہ خوراک ہے, اس خوراک سے ہی ان کی شرط پوری ہو جاتی ہے. مگر ابلیس آگے ہوں گے کہ ان کو پیشوا معلوم, یہ چیزیں یہ جادو کراتی, پھر ان پر شرط لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے. یہ ہے اینٹی. ٹھیک ہے, یہ باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ موت کا جادو برحق ہے, شوکدہ بازی, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ اگر کینسر کا مرض کا وجود دنیا کے اندر ہے, جب کینسر کے مرض کا وجود ہے تو اس کا ایک مطلب, ایک بندہ کہتے ہیں مجھ پہ کینسر نہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کینسر کا وجود ہی نہیں ہے. آپ پر نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں نہیں ہے. تو یہاں پر اکثر جو اشکالات ہے, جو ہمارے علماء, ہمارے عاملین حضرات, ہمارے جو عوام ہیں, ان کے کافی اعتراضات اور اشکالات اس میں یہ کیا علاج کے شرائط اکثر یہ ہوتے ہیں کیا ہے. ہر چیز کو پرکھنے کی جو کسوٹی ہے ہمارے پاس شریعت, قرآن, سنت, مجتہدین کا قیاس, بزرگان دین کے تجربات یا اپنی فرسودہ خیالات. اس پر جب ایک انسان, لازمی بات ایک عامل کے پاس جب جاتا ہے, وہ مسلمان اگر عالم کو دلائل شریعت سے قائل نہیں کرے گا تو عالم اس پر رد کرے گا. اس کا حق ہے, اس کا علم, اس کی دلیل ہے کہ اس کو رد کرے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کی پہلے تشخیص ہوتی ہے پھر علاج ہوتا ہے. آپ علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو آپ علیہ السلام کو پہلے اس کی تشخیص کرائی گئی, مقام بتایا گیا خواب کے اندر, پھر اس کو علاج دیا گیا ہے سورہ فلق اور ناس. تو اس سے ثابت ہوا کہ تشخیص پہلے ہوتی ہے, علاج بعد میں ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بندے پر پھونک ماری, اس میں جو جن تھا وہ جل گیا. تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ فلانے شخص کے پر آپ نے کیا پھونکا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو فرمایا کہ اس کے وجود کے اندر جن تھا وہ جل گیا. اس سے بھی تین چیزیں ثابت ہوئی, جن کا جلانا ثابت ہوا, جن کا وجود کے اندر حلول کرنا ثابت ہوا, اور آپ علیہ السلام کا تشخیص کرنا ثابت ہوا. تو اس سے یہ ثابت ہو کہ جو رجال اللہ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیے, جو اللہ والے, ان کو اس کی تشخیص کا علم ہوگا. اب اس کے جو تجربات ہیں, تو تجربات یا کسی ذرائع کو شریعت منع نہیں کرتی. حضور کے دور میں بخار 102 103 کا وجود نہیں ہے, بخار کا وجود ہے, تھرمامیٹر کا وجود نہیں ہے, لیکن شریعت تھرمامیٹر کا انکار نہیں کرتی. آج مرگی کے جتنے امراض آپ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے, لیکن اس کے جتنے بھی ٹیسٹ کے طریقے شریعت اس کا انکار نہیں کرتی. آج جتنے امراض, کینسر, باطنی, جتنے بھی امراض ہیں, اس کی جتنے بھی دلائل ہیں وہ ظنی ہے, کیفیات حقیقی کے انسان پر آتے ہیں. تو جب اس چیز کے ذرائع مانے جاتے ہیں تو لہٰذا جو سحر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کے بھی جو ذرائع وہ بھی معتبر مانے جائیں گے. لیکن اس سے پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سے لیول کا جادو ہے, یہ ایک صحیح علم جان سکتا ہے. جب کسی شخص پر جادو ہوتا ہے, اس کی اپنی فیلنگ, اس کی اپنی کیفیات, وہ خود کیسا محسوس کر سکتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے اگلی بریک میں. اور اس پر بات کریں گے کہ پھر اس کو آج گھر بیٹھے یا اس وقت وہ کس طرح معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر واقعی کوئی اثر ہے یا نہیں. ہم بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے پھر بات چیت کریں گے. ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے, وہ اب کیا فیل کرتے ہیں, کون سی ایسی سائنز ہوتے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ کیا گیا ہے, وہ اگر آپ لوگ بتانا چاہیں. مولانا صاحب اگر آپ سے میں شروع کروں جی.
बंदा सच्चा होना चाहिए।